أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ یہ سورۃ الجمعہ کی آیات 7، 8 اور 9 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کہہ دے کہ اے لوگو جو یہودی ہوئے ہو، اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ سب لوگوں کے سوا ایک تم ہی اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اور وہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے بس سبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ تو کہہ دے کہ یقیناً وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو وہ یقیناً تمہیں آ لے گی، پھر تم غیب اور حاضر کا دائمی علم رکھنے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پس وہ تمہیں اس کی خبر دے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، آج کل جناب اکرم محمود اور خالد واسطی صاحب عزیزم محترم طارق چوہان صاحب کے حوالہ سے بار بار خاکسار سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا جنبہ صاحب محمدی مریم کے روحانی فرزند ہیں؟ خاکسار معترض کو جواباً عرض کرتا ہے
کہ بلا شک و شبہ میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کا روحانی فرزند ہوں۔ آپ کے اس سوال اور اسی طرح آپ کا ایک آدھ اور سوال بھی ہے جن کے جواب میں کسی آئندہ خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تعالی آپ کو دوں گا۔ آج تک آپ نے جتنے سوال بھی اٹھائے ہیں، میں نے ان کے جو جوابات بھی دیے ہیں، ان جوابات سے آپ کی تسلی بھلے نہ ہوئی ہو، کیونکہ آپ کی تسلی تو اللہ تعالیٰ کسی وقت کرے گا، لیکن مجھے ای میل سے پتہ ملتا رہتا ہے کہ دیگر سامعین کی خوب تشفی ہو گئی ہے۔ محترم صاحب، آپ ایک لکھاری تو ضرور ہیں، لیکن مذہب یا علم کی دنیا میں کوئی بحث مباحثہ کرنا آپ کے بس کی بات نہیں۔ اگر آپ کو اپنے ہر فن مولا ہونے کا گمان ہے تو یہ صرف آپ کا ایک وسوسہ ہے۔ آپ ہرگز ہر فن مولا نہیں ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ میرے مقابلہ کے لیے آپ کسی قادیانی جید عالم، اگر ہو سکے تو اپنے بھائی محترم محمد اعظم اکثیر صاحب کو بھی میدان میں اتارتے، جو میرے آگے مئو ذکی غلام یعنی مسلم مؤد کا محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہونا ثابت کر کے دکھانے کی کوشش کرتے۔ آپ کسی افسانہ یا ناول لکھنے کی طرف توجہ کریں، کیونکہ وہی آپ کا میدان ہے۔ سامعین کرام، آج میں اپنے خطبہ جمعہ میں مباہلہ کے چیلنج کے سلسلے میں کذاب سلطانی کی چند فریب کاریوں پر سے پردہ اٹھاؤں گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ کذاب اور مفتری علی اللہ سلطانی نے مجھے مورخہ 22 فروری 2012 کو نبوت اور پیشگوئی مسلم موعود کے 2 موضوعات پر تحریری مناظرہ کا چیلنج دیا تھا، جیسا کہ وہ اپنی ای میل میں لکھتے ہیں۔ آخر میں آپ کو دلائل و براہین کے پلیٹ فارم پر دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور اپنے آپ کو سچا اور مجھے نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کر دیں۔ مگر پیش از مقابلہ ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کبھی مجھے دلائل کے میدان میں شکست نہیں دے سکیں گے۔ مجھے خدا نے پہلے سے خبر دے رکھی ہے، وَمَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَاتٍ، کہ تو وہ ہے جسے روشن دلائل کے ساتھ زندگی عطا کی گئی ہے۔ مقابلہ کے لیے فیس بک اور میری ویب سائٹ پر ساری دنیا کے سامنے مقابلہ ہوگا۔ آپ چاہیں تو اسے جہاں مرضی نشر کریں، ایک موضوع پر بات کرنا مناسب ہوگا تاکہ دنیا کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے 2 موضوعات مسلم موعود یا نبوت میں سے ایک چن لیں۔ یہ جو تحریر میں نے پڑھی ہے، اس کی 24 فروری اور 2012 کی ای میل ہے، جس میں سے میں نے تھوڑا سا حصہ پڑھ کر سامعین کو سنایا ہے۔ خاکسار نے مذکورہ بالا دونوں موضوعات پر 2 مضامین میں اس جاہل سلطانی کو نہ صرف دندان شکن شکست دی، بلکہ دنیا پر اس کی علمی حالت کو بھی بے نقاب کر دیا کہ یہ بے علم انسان اپنے دعویٰ مجددیت میں سراسر کاذب اور مفتری علی اللہ ہے۔ میرے جو 2 مضامین ہیں، وہ ایک تو ہے مضمون نمبر 70 جس کا نام ہے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی نبوت اور رسالت، اور دوسرا مضمون جو ہے وہ اس کا نمبر 72 ہے، یعنی 72، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور ہے۔ تو یہ دونوں مضمون میں نے اس کے 2 جو موضوعات اس نے میرے آگے مقابلہ کے لیے رکھے، نبوت اور پیشگوئی مسلم موعود، ان دونوں مضمونوں میں اس کی جو علمی حالت تھی اس کا میں نے لوگوں کے آگے پردہ چاک کر دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ ایک جھوٹا آدمی جب دعویٰ جھوٹا کر بیٹھتا تو وہ کبھی نہیں مانا کرتا کہ میں غلطی پر ہوں، یہ میرا اتنا علم نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔
نبوت کے سلسلے میں میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس کو میں نے لکھا ہے، میرا مضمون بے شک پڑھیں آپ، مضمون نمبر 70 کہ دنیا میں نبی جو ہوتا ہے اللہ بناتا ہے، لوگ نہیں بناتے، نہ کوئی قوم بناتی ہے، نہ کوئی قبیلہ بناتا ہے، اللہ بناتا ہے. اور اگر اللہ کسی کو نبی بنا دے تو پوری قوم مل کے بھی اس سے نبوت نہیں چھین سکتی. اور جس کو اللہ نبی نہ بنائے، رسول نہ بنائے، دنیا مل کے بھی اس کو نہ نبی بنا سکتی ہے، نہ رسول بنا سکتی ہے، نہ مسلم موت بنا سکتی ہے. یہ اللہ کا کام ہے، وہ جس کو چاہے کھڑا کر دے اور اس کو یہ اعزاز بخش دے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب نبی مانتے ہیں، یقین ہے ہمارا وہ اللہ کے پیارے نبی تھے. ہم اس عقیدہ پر ہمارا کس طرح ایمان آیا؟ ہمارے سامنے ہمارے وقت میں تو نبی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، نہ ہم نے ان کو دیکھا ہے مادی آنکھوں سے، نہ ان کی منہ سے یہ بات سنی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. یہ ہمیں یقین قرآن کریم سے ملا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. اللہ نے قرآن کریم کی وحی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اے میرے نبی کر کے پکارا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں آپ کو اے میرے نبی کر کے پکارا ہے، دس مینس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ایک پیارے اور برگزیدہ نبی تھے. ویسے ہی اگر امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ کسی اور ملہم کو آن کی پیروی میں، اس کی وحی میں، اس کے الہام میں یہ کہتا ہے کہ اے میرے نبی، تو پھر لازمین وہ بھی نبی ہے، کیونکہ معیار اور پیمانہ ایک ہی ہونا چاہیے نا، تو وہ بھی نبی ہے. اگر اس طرح اللہ تعالیٰ کسی ملہم کو امت محمدیہ میں نبی اور رسول کا مقام دے دے، درجہ دے دے، تو ہم کون ہوتے ہیں اسے نبوت اور رسالت کا درجہ چھیننے والے؟ تو یہ باتیں میں نے اپنے مضمون نمبر 70 جو ہے حضرت مرزا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اس کا عنوان ہے، اس میں کھول کھول کے اس شخص کو بتایا ہوا ہے. میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا ہوں. نبوت کے سلسلہ میں اس سلطانی کی لا علمی اور جہالت کو آپ لوگوں کے آگے دکھانے کے لیے میں صرف اپنے مضمون میں سے ایک مثال آپ لوگوں کو دیتا ہوں. ناصر سلطانی اپنے ایک مضمون ایک عظیم الشان مباحثہ کے صفحہ نمبر 1 میں یعنی آغاز میں ہی لکھتے ہیں، ختم نبوت کا مطلب ہے کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن امت محمدیہ میں مقام و مرتبہ یہ نبوت ہزارہ لوگوں کو عطا ہوا ہے. یہ شخص کہتا ہے، اسی لیے آپ کو بزرگان امت کے مکالمہ و مخاطبہ یا پیشگوئیوں میں نبی کا لفظ نظر آتا ہے یا استعارہ اور مجاز کے رنگ میں ہوتا ہے. سامعین کرام، خاکسار نے اپنے مضمون نمبر 39 میں قرآن کریم اور احادیث سے صحیحہ اور بزرگان امت کے اقوال کی روح سے قطعی طور پر یہ ثابت کیا ہے کہ خاتم النبیین کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت میں کوئی نبی نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں اب تک صرف ایک برگزیدہ وجود حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو امتی نبی اور رسول ہونے کا اعزاز بخشا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امت محمدیہ میں نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اپنی اس نعمت کو بند نہیں کر سکتا، کیونکہ انسانوں کی ہدایت اور روحانی بقا کے لیے یہ ضروری ہے. اگر آپ علیہ السلام کے علاوہ یعنی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے علاوہ، جیسے کہ سلطانی لکھتا ہے اپنے مضمون میں، اور فرد امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی قرار دیا ہے، تو سلطانی کو چاہیے کہ وہ اپنے مضمون میں اس نبی کا نام لکھتا، ہزارہ چھوڑیں 1-2 کا نام لکھ دیتا. امت محمدیہ میں کسی اور بزرگ کے مکالمہ و مخاطبہ میں اگر اللہ تعالیٰ نے اسے نبی فرمایا ہوتا سامعین کرام، تو اس بزرگ نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی طرح امت میں اپنے متعلق امتی نبی ہونے کا اعلان کیوں نہیں فرمایا؟ جب بھی حضرت مرزا صاحب السلام سے پہلے امت میں اگر کسی انسان کو یہ مقام و مرتبہ ملا ہے کثرت مکالمہ و مخاطبہ کی وجہ سے، تو اس نے اپنا امتی نبی ہونے کا اعلان کیوں نہیں فرمایا؟ کثرت مکالمہ و مخاطبہ میں اگر اللہ تعالیٰ لفظ نبی اپنے کسی بندے کے لیے استعمال فرمائے تو وہ بندہ اپنے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے وعدہ الہی سورۃ النساء آیت نمبر 70 کے مطابق استعارہ و مجاز کی بجائے لفظ کے حقیقی مفہوم
کے مطابق نبی ہوتا ہے. نبی از نبی. جس کو اللہ نبی قرار دے دے وہ نبی ہے. مجاز اور حقیقت کا کیا مطلب ہے؟ وہ نبی ہے. جیسا کہ حضور اسام یعنی حضرت مرزا غلام اسام اپنی شورائے افاق کتاب حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 406 تا 405 پر فرماتے ہیں: غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں، اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں سے گزر چکے ہیں ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نام نہیں دیا گیا. بس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں، کیونکہ کثرت وحی اور کثرت امور غیبیہ اس میں شرط ہے اور وہ شرط ان میں پائی نہیں جاتی. جبکہ یہ نام نہاد مجددیت کا دعویٰ کرنے والا سلطانی کذاب کہتا ہے کہ امت محمدیہ میں مرزا صاحب وسلم کی طرح ہزارہ لوگوں کو نبوت کا مقام و مرتبہ ملا ہے، جبکہ مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی بھی امت میں ایسا بندہ نہیں گزرا جس کو کثرت مکالمہ و مخاطبہ کی وہ جو شرط ہے نبوت کے لیے یا امور غیبیہ کے کثرت کی یہ شرط ہے میرے علاوہ کسی وجود انسان میں نہیں پوری ہوئی. لہذا میرے علاوہ یہ کسی کو نبوت نہیں، مجھ سے پہلے یہ نعمت نہیں دی گئی. یہ جو مجددیت کی دکانداری چلانے کی ڈرامے کرتا پھر رہا ہے سلطانی، یہ کہتا ہے کہ ہزارہ مرزا صاحب سے پہلے بھی بزرگوں کو یہ مقام ملا ہے، لیکن مثال ایک کی بھی نہیں دے سکتا. میرا آج بھی اس سے سوال ہے کہ اگر آپ کے عقیدہ کے مطابق امت محمدیہ میں ہزارہ لوگوں کو نبوت کا مقام و مرتبہ ملا ہے تو حضرت مرزا صاحب وسلم کے علاوہ وہ ایسے کسی ایک امتی نبی کی مثال پیش کرے. اور یہ میں نے 3 سال پہلے کا اس کے آگے یہ سوال رکھا ہوا، آج تک کس نے کسی ایک ایسے وجود کی مجھے مثال نہیں دی. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے اس بیان میں سراسر جھوٹا اور کذاب ہے. اب سوال ہے کہ کیا آج کل 15ویں صدی میں اس قسم کے کاذبوں کو اللہ تعالیٰ مجدد بنا رہا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اس مفتری نے اپنی جو ای میل ہے مورخہ 24 فروری 2012 کی، اس میں یہ بڑھ بیماری ہے کہ مجھے یہ الہام ہوا تھا وَمَنْ حَيَّ أَمْ بَيِّنَاتٍ کہ تو وہ ہے جسے روشن دلائل کے ساتھ زندگی عطا کی گئی ہے. سامعین کرام، جب میں نے اپنے مضامین میں نبوت اور پیشگوئی مسلموں میں اس کے علم کا بھنڈا پھوڑا تو پھر اس الہام میں سے بھی ہوا نکل گئی. اگر سامعین کرام چاہیں تو دوبارہ خاکسار کا یہ مضمون جو ہے آرٹیکل نمبر 70 حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی نبوت اور رسالت، اور اسی طرح جو مضمون نمبر 72 ہے جس کا عنوان ہے کرگس کا جہاں اور ہے اور شاہین کا جہاں اور، دوبارہ پڑھ سکتے ہیں. نبوت کے سلسلے میں میں قارئین کرام کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مزید تفصیل اس کی میرے منہ سے سننا چاہیں تو آپ 9 اگست 2013 سے لے کر 13 ستمبر 2013 تک 6 خطبات جو ہیں ان میں خاکسار نے اسلام میں نبوت کی حقیقت اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بطور امتی نبی، اس پر میں نے ان 6 خطبات میں روشنی ڈالی ہوئی ہے. اور آپ لوگ اگر چاہیں تو دوبارہ یہ خطبات سن سکتے ہیں الغلام.com ویب سائٹ پر. مورخہ 9 اگست سامعین کرام 2012 کو حقیقت پسند پارٹی کے ایک چیمپئن نے کذب بیانی سے کام لیتے ہوئے ایک ای میل چھوڑی. یہ کاذب اپنی ای میل میں لکھتا ہے: ناصر احمد سلطانی few months ago gave Mubala prayer duel challenge to Abdulghaffar Jamba of Germany. This challenge was on status of Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Jamba did not accept the challenge as he knows that Hazrat Mirza Ghulam Ahmad's status was not what followers of Mirza Mahmud Ahmad believe, that is prophet.
Nasser Sultani gave this challenge as he knows very well that Hazrat Mirza Ghulam Ahmad never held belief that he was prophet. This truth made Sultani bold and he challenged Jamba to Mubala. Jamba did not accept it. یہ جو اس نے انگلش کا میں ای میل تھی اس کی جو میں نے آپ لوگوں کے آگے پڑھ دی ہے، میں اردو بھی پڑھ دیتا ہوں بعض ان سامعین کے لیے جو انگلش نہیں جانتے. چند ماہ پہلے یہ لکھتا ہے کاذب، حقیقت پسند پارٹی کا یہ کاذب ہے. چند ماہ پہلے ناصر احمد سلطانی نے جرمنی کے عبدالغفار جمبا کو مبالغہ کا چیلنج دیا تھا. یہ چیلنج حضرت مرزا غلام احمد کے مقام و مرتبہ کے بارے میں تھا. جمبا نے اس چیلنج کو قبول نہ کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حضرت مرزا غلام کا مقام و مرتبہ وہ نہیں ہے جیسا کہ مرزا محمود احمد کے پیروکار یقین رکھتے ہیں، یعنی نبی. ناصر احمد سلطانی نے یہ چیلنج دیا کیونکہ وہ بڑی اچھی طرح جانتا تھا کہ حضرت مرزا غلام احمد نے کبھی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا. اس سچ نے سلطانی کو دلیر کر دیا اور اس نے جمبا کو مبالغہ کا چیلنج دے دیا. جمبا نے اسے قبول نہ کیا. یہ پڑھا لکھا آدمی ڈاکٹر ہے امریکہ میں غالباً. یہ اسی قسم کے ڈاکٹر پڑھے لکھے لوگ بھی ان پڑھ ہیں، مطلب یہ جانتے بوجھتے جھوٹ بولتے ہیں. ان لوگوں کو ڈر نہیں ہے اللہ کا کہ ہم نے مرنا ہے، اس مادی زندگی میں تو نہیں رہنا، ہم ہمیشہ آگے جانا ہے. وہاں پہ یہ جھوٹوں کا کیا بنے گا ہمارا؟ ہم سے تو پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ بات کہی تھی، کیا ناصر احمد سلطانی نے چیلنج دیا تھا جمبا کو، اور جمبا نے کیا اس چیلنج کو قبول نہیں کیا تھا؟ سب جھوٹ ہے. کیونکہ اس نے جب یہ ای میل لکھی اور اس ای میل کے بعد فوراً ہی ناصر سلطانی نے یہ اس ای میل کی تردید کی کہ میں نے کوئی جمبا کو چیلنج نہیں دیا مبالغہ کا. تو مطلب اس قسم کے یہ جھوٹ بول کر دنیا میں پھر رہے ہیں اور پھر زندہ ہیں. ان کو شرم نہیں آتی؟ ان کو تو موت آ جانی چاہیے، مر جانا چاہیے ان لوگوں کو شرم کی وجہ سے کہ کیا ہم اس قسم کی جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں. لیکن بس جانوروں کی طرح چلتے پھرتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، جو مرضی بولو، جو مرضی آئے دل میں کہہ دو. اللہ تعالیٰ ان ایسے لوگوں پر رحم فرمائے. خاکسار نے سامعین کرام حقیقت پسند پارٹی کے اس چیمپئن کی ای میل کے جواب میں ایک مضمون بعنوان اعلان عام با سلسلہ مبالغہ، یعنی یہ alghulam.com ویب سائٹ پر نیوز نمبر 68 یعنی 68 یہ مضمون جو ہے، یہ نیوز ہے، لکھی ہوئی ہے. لیکن جب میں نے اس مضمون کو لکھا اور لوگوں کو مبالغہ کے لیے بلایا، مثال کے طور پر قادیانی جماعت کو، لاہوری جماعت کو، حقیقت پسند پارٹی کو، ناصر سلطانی کو، سب کو میں نے دعوت دے دی کہ آؤ میرے بالمقابل مبالغہ کے لیے آ جاؤ، میں تیار ہوں. لیکن سارے ہی میدان سے یہ بھاگ گئے، کوئی ایک بھی نہیں میدان میں آیا. اس حقیقت سے آگاہی کے لیے اگر دوست چاہیں تو دوبارہ نیوز نمبر 68 پڑھ سکتے ہیں. سلطانی کے ایک سابقہ مرید، یا ہو سکتا ہے کہ وہ اب بھی مرید ہوں، لیکن انہوں نے مبالغہ کا جو چیلنج سلطانی نے مجھے دیا تھا اس میں حصہ نہیں لیا. بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ اب بھی اس کے مرید ہیں یا نہیں ہیں. جب خاکسار کا اس مرید نے، سابقہ نے، مورخہ 15 مارچ 2013 کا اس عاجز کا خطبہ جمعہ سنا، اس خطبہ جمعہ کا موضوع تھا حضور علیہ السلام کا مسلم موعود یعنی پسر موعود کے متعلق کامل انکشاف. میرا یہ خطبہ سن کر یہ شخص جو تھا پیشگوئی مسلم موعود کے حوالہ سے اپنے مجدد سلطانی سے خطبہ جمعہ دینے کے لیے اس نے کہا کہ آپ بھی خطبہ جمعہ دیں اس موضوع پر. تو جواب میں اس مفتی اللہ یعنی سلطانی نے اپنی پردہ دری اور اپنی ذلت و رسوائی کا بدلہ لینے کے لیے، یعنی اس کے پاس علم تو تھا نہیں، پیشگوئی مسلم موعود کے بارے میں تو جانتا ہی نہیں، الف بھی نہیں جانتا اس کی. تو جب اس کے مرید نے، اس وقت مرید ہوگا، تو کہا کہ آپ بھی خطبہ دیں، تو یہ خطبہ کیا دیتا ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں. تو اپنی اس پردہ دری اور ذلت اور رسوائی کا بدلہ لینے کے لیے اس نے اپنے 22 مارچ 2013 کے خطبہ جمعہ اس میں پیشگوئی مسلم موعود کے متعلق کوئی علمی اور ڈھنگ کی بات کرنے کی بجائے خاکسار کے متعلق بد زبانی اور انتہائی گھٹیا اور بازاری زبان استعمال کی. خاکسار نے اپنے مضمون نمبر 78 یعنی 78 میں، جس کا عنوان ہے مولوی سلطانی صاحب کی دکھ دی رگ پر اس کے مرید کا ہاتھ، یہ سلطانی کی جو بد زبانیاں ہیں یا گھٹیا استعمال جو زبان کی ہے اس نے، ان کا میں نے اس اپنے مضمون میں ذکر بھی کیا ہے، اس کا جواب اس شخص کو دیا ہوا ہے.
میں نے سلطانی کی گندہ دہنی کے جواب میں سامعین کرام اپنے مورخہ 31 مئی 2013 کے خطبہ جمعہ میں اسے اپنے بالمقابل مبالغہ کے لیے بلایا، اس کاظم سلطانی کو، اور اسے یہ بھی یقین دلایا کہ اگر تو میرے مقابلہ پر مبالغہ کے لیے آئے گا تو اگر مبالغہ کے بعد مجھے کچھ ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت میں منیر اعظم کے ساتھ مبالغہ میں تھا، تو مجھے اگر کچھ ہوتا ہے تو لوگ اسے منیر اعظم کی بجائے سلطانی کی بد دعاؤں کا نتیجہ سمجھیں۔ یعنی میں نے اس کو کہا کہ میں لکھ کے دیتا ہوں کہ وہ آپ کی بد دعاؤں کا نتیجہ ہی لوگ سمجھیں، لیکن یہ مفتری اللہ پھر بھی خاکسار کے بالمقابل میدان مبالغہ میں نہ آیا۔ میں نے اپنے 31 مئی 2013 کے خطبہ جمعہ میں اس کذاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، میں وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اپنے خطبہ جمعہ کی 31 مئی 2013 کی میں دوبارہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سناتا ہوں۔ میں نے کہا تھا، اے لعین سلطانی، تو اور تیرے چند چیلے چانٹے اس عاجز سے پیشگوئیوں کے متعلق بھی پوچھتے رہتے ہیں۔ آج اس خطبہ جمعہ میں تم سب کو 2 پیشگوئیاں بھی سناتا ہوں۔ پہلی پیشگوئی، خدا نے مجھے خبر دی ہے، یہ الفاظ میرے ہیں لیکن خبر اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے کہ اے عبدالغفار، تیرا نام میرے پاک نام کی طرح قیامت تک دنیا میں یاد رکھا جائے گا، اور لوگ تیرے پر ہمیشہ درود اور سلامتی بھیجتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور خدا نے مجھے یہ بھی بتایا کہ یہ لعین سلطانی دنیا میں 15ویں صدی کا کذاب اور دجال کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ اے لعین سلطانی اور اس کے جہل چیلے چانٹو، میری اس پیشگوئی کو اپنے پاس محفوظ کر لو، انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہوگا جس طرح اس آج کو خبر دی گئی ہے۔ دوسری پیشگوئی سنیے، میں نے کہا تھا، اے لعین سلطانی، اے کذاب، تو مجھے اپنی جھوٹی پیشگوئی میں جڑی بوٹی بنا کر تلف کرتا پھر رہا ہے، لیکن مجھے ایک برگزیدہ فرشتہ نے خبر دی ہے کہ اے عبدالغفار، پیشگوئی مسلم عہد میں مذکورہ سارے کام سر انجام دینے، یعنی اسیروں کو رستگاری دینے، زمین کے کناروں تک شہرت پانے اور قوموں کو برکت دینے کے بعد 2028 میں اللہ تعالیٰ تجھے تیرے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھائے گا۔ اے منکرو، 2028 یعنی 2028 کے الفاظ برگزیدہ فرشتہ کے الفاظ ہیں۔ اس خبر کو بھی اپنے پاس محفوظ کر لو، انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہوگا۔ خاکسار کی یہ دونوں پیشگوئیاں سامعین کرام سچی ہیں، اور میں آج بھی اپنی ان دونوں پیشگوئیوں پر قائم ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہوگا۔ یہ شخص جو ہے، یہ کذاب آدمی جھوٹے دعوے کرتا پھر رہا ہے، اس کو سری لنکا میں گیا، وہاں پہ اسائلم پہ اپلائی کیا، جھوٹ بولے اس نے نا، تو جھوٹ اس کے پکڑے گئے۔ وہ جو یونائٹڈ نیشنز کے جو لوگ ہیں انہوں نے رد کر دی اس کی درخواست کو، اور وہاں سے جوتے کھا کر یہ اسلام آباد میں آ کے کسی کونے میں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ مذہب سے دور ہوتا جا رہا ہے، اپنے دعوت سے بھی کنارہ کشی کرتا پھر رہا ہے۔ اس کی جو ویب سائٹ ہے فیس بک، اس سے پتہ لگتا ہے کہ اب مذہب سے بیزار ہو گیا ہے، کیونکہ لوگوں نے اس پہ منہ پر تھوک دیا ہے، تم کہاں سے مجدد ہو۔ اب یہ ایسا پرویز مشرف کی گود میں بیٹھنے کی کوششیں کر رہا ہے، کہیں سیاست میں کچھ نہ کچھ مجھے مقام مل جائے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ اتنا غلط آدمی ہے کہ اپنی فیس بک میں اپنی سائٹ جو اس نے کھولی ہوئی تھی، احمدیہ حقیقی اس کا نام تھا غالباً، مضمون دیکھیں، لنک دیکھیں، اکثر اس نے مضمون اپنے ختم کر دیے ہیں، خطبات دو وہ اس کی بھی لنک اڑا دی ہیں۔ اگر یہ شخص سچا ہوتا تو سچے لوگ تو کبھی مضمونوں کو اگر لگا دیں تو وہ اٹھاتے نہیں۔ خطبہ اگر دیا انہوں نے، خطبے وہاں پر ان پہ رہتے ہیں۔ میری مثال دیکھیں، میری جب سے سائٹ ہے اور میرے مضامین ہیں، میرے خطبات ہیں، جو سلسلہ شروع ہوا ہے، ایک بھی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی مضمون، کسی نیوز کو یا کسی کتاب کو اپنی ویب سائٹ سے ہٹایا ہو یا اس میں کوئی تبدیلی کی ہو، اور کسی خطبوں کو میں نے اپنی سائٹ سے نہیں اٹھایا۔ وہاں پہ جو خطبہ دے دیا، جو آن ایئر ہو گیا، وہ وہاں پہ موجود ہے۔ یہ سچائی اور سچے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، جھوٹوں کو ڈر ہوتا ہے کہ میں پکڑا نہ جاؤں۔ خاکسار نے سامعین کرام جماعت احمدیہ اور دیگر قارئین کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی نیوز نمبر 93 میں کہا تھا کہ میں نے مورخہ 7 مارچ 2014 کے خطبہ جمعہ میں یہ اعلان کیا تھا
کہ ناصر احمد سلطانی صاحب جس طرح اور جن شرائط کے ساتھ بھی خاکسار کے ساتھ مبالغہ کرنا چاہیں خاکسار اس کے لیے تیار ہے۔ میرے الفاظ سے میری مراد یہ تھی کہ اگر سلطانی صاحب خاکسار کے ساتھ انفرادی یا بما اہل و عیال یا بما جماعت جس طرح مبالغہ کرنا چاہے خاکسار اس کے لیے تیار ہے۔ اس نے مبالغہ کا جو چیلنج میری طرف اور دیگر لوگوں کی طرف بھیجا ہے، یعنی سلطانی نے گزشتہ سال، اس میں اس نے یہ وضاحت کر دی کہ وہ خاکسار کے ساتھ انفرادی مبالغہ کرنا چاہتے ہیں۔ 23 نومبر 2011 کو جناب منیر احمد اعظم صاحب نے خاکسار کی طرف جو مبالغہ کا چیلنج بھیجا تھا، اپنے مبالغہ کی چیلنج میں اس نے 2 سال کی میعاد مقرر کی تھی۔ میں نے بغیر کسی اعتراض کے اس مقرر کردہ مدت کو قبول کر لیا تھا، کیونکہ مجھے علم ہے اپنی زندگی کے متعلق، خدا نے مجھے خبر دی ہے 2028 اس دوران میں کوئی 1 سال کے لیے میرے ساتھ مبالغہ کرتا ہے، 2 کے لیے کرتا ہے، 8 کے لیے کرتا ہے، جتنا کرتا ہے جس نے کرنا ہے تو میدان میں آ جائے۔ اس لیے میں نے اس 2 سال مدت کی جو اس نے مقرر کی مبالغہ کے لیے منیر احمد اعظم نے، میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ لیکن مفتی سلطانی گاہے بگاہے اپنے خطبات جمعہ اور اپنے مضامین میں مبالغہ کی اس 2 سالہ مدت پر اعتراض اور نکتہ چینی کرتے رہتے تھے کہ مبالغہ کی مدت 1 سال ہوا کرتی ہے اور منیر احمد اعظم نے جو 2 سالہ مدت مقرر کی ہے وہ غلط ہے۔ اب ناصر احمد سلطانی صاحب نے گزشتہ سال جو مبالغہ کا چیلنج دیا خاکسار کو یا خاکسار کی طرف بھیجا، اس میں وہ اپنے ہی موقف یعنی مبالغہ کی 1 سالہ مدت کے برخلاف لکھتا ہے۔ کیا لکھتا ہے سنیے، وہ لکھتا ہے ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اسے خدا دوسرے کی زندگی میں عبرت ناک موت دے دے۔ یہ فریب کار بندہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی کل تک جو منیر احمد اعظم سے عبدالغفار جمبا کا جو مبالغہ ہوا تھا 2 سال کا، اس پر اعتراض کرتا پھرتا رہا ہے کہ 2 سال نہیں 1 سال ہوتی ہے۔ جب اس نے مجھے مبالغہ کا گزشتہ سال چیلنج دیا تو اس میں وہ کہتا ہے 1 سال کی بات نہیں کرتا، کہتا ہے ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اسے خدا دوسرے کی زندگی میں عبرت ناک موت دے دے۔ میں نے اس کذاب کو لکھا تھا سامعین کرام کہ آپ کے علم اور آپ کے موقف کے مطابق مبالغہ کی صحیح تعداد، مبالغہ کی صحیح میعاد 1 سال ہوتی ہے، جیسا کہ تم اپنے مضمون اسلام میں مبالغہ کے اصول کے صفحہ نمبر 8 پر مبالغہ کی دعاؤں کے نتیجہ کے لیے حتمی مدت قیامت تک کے لیے 1 سال ہے کے عنوان کے تحت حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا ایک حوالہ پیش کرتے ہو یا لکھتے ہو۔ یہ حوالہ راز حقیقت صفحہ 21، روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 173 پر ہے۔ حضور صاحب لکھتے ہیں احادیث مبارکہ میں اب تک لما حال الحول کا لفظ موجود ہے، جس میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نجران کے عیسائیوں نے ڈر کر مبالغہ ترک کیا، اور اگر وہ مجھ سے مبالغہ کرتے تو ابھی 1 سال گزرنے نہ پاتا کہ وہ ہلاک کیے جاتے۔ سو اس حدیث سے مبالغہ کے لیے 1 سال تک کی شرط جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہے، اور مسلمانوں کے لیے قیامت تک یہی مسنون ہے۔ میں نے اسے کہا تھا سامعین کرام، یعنی سلطانی کو کہا تھا کہ اب تم اپنے ہی موقف سے پہلو تہی کرتے ہوئے اپنے مبالغہ کے چیلنج کو لوگوں کے لیے بے مقصد، بے نفع بخش اور بے فائدہ بنا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خاکسار کو تو اپنی زندگی کے بارے میں خبر دی ہوئی ہے، اور میں اس کا اظہار بارہا کر بھی چکا ہوں، لیکن تم نے اپنی زندگی کے متعلق کبھی بھی لوگوں کو کچھ نہیں بتایا۔ اب تم جس طرح اور جس رنگ میں خاکسار کو مبالغہ کا چیلنج دیتے پھر رہے ہو، ایسی ہی کیفیت کے متعلق اردو کے شاعر جناب مرزا اسد اللہ خان غالب صاحب نے بڑی معنی خیز انداز میں کہا تھا، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ ہم دونوں کی زندگیوں کے خاتمے کا لوگ کہاں تک انتظار کریں گے؟ لہذا تمہیں اپنے مبالغہ کے چیلنج میں بما تاریخ 1 سال کی مدت کا اندراج کر کے اپنے مبالغے کے چیلنج کو عوام الناس کے لیے با مقصد اور نفع بخش بنانا چاہیے، تاکہ جماعت احمدیہ اور عالم اسلام ڈھیر سارے ماموروں کی گومگو اور پریشانی کی کیفیت سے باہر آ سکیں۔ اور میں نے اس سے یہ بھی کہا تھا کہ تم جس تاریخ سے بھی مبالغہ کا آغاز کرنا چاہتے ہو، میں اسی تاریخ سے آپ کے ساتھ مبالغہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کذاب سلطانی نے میری طرف جو مبالغہ کی چیلنج کا اشتہار بھیجا تھا
سامعین کرام، اس کے آخر میں اس نے اپنا نام، بما، ٹائٹل اور تاریخ وغیرہ نہیں لکھی تھی۔ آپ سب نیوز نمبر 93 یعنی 93 کے آخر پر یہ چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس فریب کار انسان کو چاہیے تھا کہ یہ اپنے مبالغہ کے چیلنج کے اشتہار کے آخر پر میری طرح اپنا نام، بما، اپنا مزعومہ مقام و مرتبہ مہر شدہ اور تاریخ وغیرہ کا اندراج کر کے میری طرف بھیجتا۔ لیکن نیوز نمبر 93 اور 96 کے آخر پر آپ سب دیکھیں کہ اس مفتری نے اپنے مبالغہ کے چیلنج میں ان باتوں کا اندراج نہیں کیا۔ سامعین کرام، ہمارے آقا حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کامل طور پر ایک مقدس اور ایک صالح انسان تھے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں آپ کی عمر مبارک کے متعلق بتا دیا تھا۔ اسی طرح خاکسار بھی آپ کا سچا معوضہ کے غلام ہے، اور خاکسار کو بھی اللہ تعالیٰ نے میری عمر کے متعلق بتا دیا ہوا ہے۔ خاکسار اس کا اپنے 31 مئی 2013 کے خطبہ جمعہ کے علاوہ کئی دفعہ دیگر خطبات اور تقاریر میں بھی اس کا اظہار کر چکا ہے۔ اگر یہ مفتی سلطانی خدا کا سچا نمائندہ، ملہم من اللہ اور خلیفہ اور مجدد صدی 15 ہوتا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے بھی اس کی قضاء و قدر کے بارے میں ضرور بتاتا۔ اگر اس نے آج تک اپنی قضاء و قدر کے بارے میں لوگوں کو نہیں بتایا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا سچا نمائندہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فریب کار انسان ہے۔ اس نے قادیانی جماعت کے ساتھ جھگڑے کے بعد غالباً 2 دفعہ معافی مانگنے کی کوشش بھی کی، لیکن اس کی معافی قبول نہیں کی گئی۔ اس نے پھر سوچا کہ کیوں نہ مجدد صدی 15 کی دکانداری چلا کر دیکھیں، حالانکہ اس بیوقوف کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ 15ویں صدی کا سال بھی گزر گیا ہے، 25 سال بھی گزر گئے ہیں، تو پھر اس کو یاد آیا کہ میں یہ 15ویں صدی کے مجدد کا دعویٰ کر کے اپنی دکان چلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ چل گئی تو ویری گڈ، وگرنہ ہومیوپیتھک کی دکان کھول لوں گا۔ اس صاحب نے حفظ ماتقدر کے طور پر ہومیوپیتھک کا کورس بھی پہلے ہی مکمل کر لیا تھا۔ اب ایسا ایسا مجددی سے تو الگ ہو رہے ہیں، اب سارا زور ہومیوپیتھک کی دکانداری پر ہے۔ کئی مریدوں کو لوٹ چکے ہیں، ان کا قرض بھی اس نے واپس نہیں کیا۔ ان کے لیے، یعنی ان جو لوگ ہیں جنہوں نے بطور قرض ان کو رقم دی تھی، اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ وہ اس کے مبالغہ کی ناکامی پر اسے 2000 پاؤنڈ کے بدلے 2 لاکھ جوتے جڑ دیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ کذاب اب 2 لاکھ جوتے کھا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کذاب نے سامعین کرام مورخہ 28 اپریل 2012 کو اپنے کسی جھوٹے اور نفسانی کشف کی بنا پر اس عاجز کو جڑی بوٹی قرار دیتے ہوئے خاکسار کو جڑ سے اکھاڑنے اور خاکسار کا قصہ پاک کرنے کی جھوٹی پیشگوئی کی تھی۔ اب اس مفتری کی اس جھوٹی پیشگوئی کو قریباً 3 سال کا عرصہ ہونے کو ہے، اور ان 3 سالوں میں سب لوگوں نے اور بطور خاص اس کے مریدوں نے جو تقریباً اس کے منہ پر تھوک کر بھاگ چکے ہیں، ان کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ خدا تعالیٰ کی تائید کس کے ساتھ ہے، اور اس نے کس کو بطور جڑی بوٹی زمین سے اکھاڑا ہے، اور اس نے کس کا قصہ پاک کیا ہے۔ سامعین کرام کو واضح رہے کہ اس کذاب اور مفتری اللہ نے جماعتی مبالغہ کا چیلنج دینے کے بعد جماعتی مبالغہ میں شامل اپنے لوگوں کی جو فہرست شائع کی تھی، وہ بھی نہ صرف انتہائی مضحکہ خیز بلکہ مسنون مبالغہ کے بھی برخلاف تھی۔ بھلا مبالغہ کی دستاویزوں میں مبارزین شناختی کارڈوں یا پاسپورٹوں کے نمبروں، عمریں اور کمیتیں کہاں درج کیا کرتے ہیں؟ مبالغہ میں فریقین کا نام لکھ دینا ہی کافی ہوا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر انسان کی تفصیل کا علم ہے۔ لیکن اگر کسی کو مزید تسلی درکار ہو تو شرکاء کے سائن لے لیے جائیں۔ مبالغہ کی فہرست میں والدین یا زوجیت، شناختی کارڈوں یا پاسپورٹوں کے نمبروں، عمریں اور قومیتوں کا اندراج کرنا نہ صرف مضحکہ خیز تھا بلکہ یہ اس کذاب کی نئی ڈرامے بازی بھی تھی۔ سامعین کو واضح رہے کہ یہ لانتی مولوی لانتوں کا ٹوکرا اٹھائے پھر رہا ہے۔ جو کوئی بھی اسے سمجھانے کے لیے اس کے ذرا قریب ہوتا ہے، خواہ کوئی بھی ہو، یہ ٹوکرے سے لانت اٹھا کر اس کی طرف پھینک دیتا ہے۔ اس کے ایک بھتیجے نے بھی اس کذاب کو سمجھانے کی کوشش کی۔
اس نے جھٹ اس پر بھی لانت ڈال دی۔ گزشتہ سال سامعین کرام جناب ملک منور احمد صاحب کی ای میل پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ مجدد نام نہاد 9 مارچ 2014 کو یہ لکھتا ہے۔ کیا لکھتا ہے سنیے۔ یہ لکھتا ہے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ یعنی اس عاجز کو مبالغہ کا چیلنج دینے کے بعد غالباً اس نے یہ لکھا ہے، یا اس وقت جب یہ مجھے مبالغہ کا چیلنج لکھنے کی تیاری کر رہا تھا اس وقت ہی یہ 9 مارچ کی یہ اس کی ای میل ہے، 9 مارچ 2014 کی۔ اب اس کذاب نے گزشتہ سال خاکسار کو جو مبالغہ کا چیلنج دیا تھا، اس کی میعاد اس ماہ کی 13 تاریخ کو ختم ہو گئی تھی۔ اس مفتری کو چاہیے تھا کہ جس طرح یہ مجھے مبالغوں کی چیلنج دیتا پھر رہا تھا، 13 مارچ 2015 کے دن اپنے مبالغہ کے نتیجے کے بارے میں بھی دنیا کو بتاتا کہ اس کے مبالغہ کا نتیجہ کیا نکلا۔ یہ مفتی جس انسان کو جڑی بوٹی کی طرح 3 سال پہلے اکھاڑتا پھر رہا تھا، وہ تو الحمدللہ آج بھی آپ سب لوگوں کے سامنے کھڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو مشن اس کو ملا ہوا ہے اس کی پر الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ وہ کام کرتا چلا جا رہا ہے، اور صحت مند، اور میرے اہل و عیال بھی اور میری سب جماعت کے لوگ بھی اسی طرح میرے ساتھ کام کرتے چلے جا رہے ہیں، اور دنیا میں ہمارا جو پیغام ہے روز بروز آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اب یہ اسلام آباد کے کسی کونے میں جا بیٹھا ہے یہ شخص۔ لوگوں کو واضح رہا ہے کہ یہ جو اس نے منور احمد صاحب کی ای میل پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، اس کذاب کے ظاہری حالات بتا رہے ہیں۔ اس کذاب کے ظاہری حالات بتا رہے ہیں کہ اس کی خواہش کے مطابق ہوا کچھ نہیں، جس کو متعلق یہ سمجھتا تھا کہ بہت کچھ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ الٹا اللہ تعالیٰ نے اس مبالغہ کے چیلنج کے نتیجہ کے طور پر اسے ناکام و نامراد اور ذلیل و رسوا کر کے اسلام آباد لا کر بٹھا دیا ہے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اب میں آخر میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی مرسل کو مجدد مصلح یا بطور نبی مبعوث فرماتا ہے تو مامور من اللہ کی بعثت کی کچھ وجوہات اور کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں اس کی وجوہات اور کچھ اس مامور کے جس کو وہ مبعوث فرماتا ہے اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض اوقات کسی مرسل کی بعثت کے وقت زمین پر شرک پھیل گیا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندے غیر اللہ کے بندے بن گئے ہوتے ہیں یا بنا لیے جاتے ہیں، یا کسی کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا بنا لیا گیا ہوتا ہے، یا کسی کو قوانین قدرت اور سنت الہی کے برخلاف زندہ بجسم عنصری آسمان پر بٹھایا گیا ہوتا ہے، یا کوئی الہی سنت کے برخلاف مسلم موت بن کر بیٹھ گیا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بہت چند مثالیں میں نے آپ لوگوں کو دی ہیں کہ اس قسم کی بدعات اور غلط عقائد دنیا میں جب جنم لے لیتے ہیں، بنا لیے جاتے ہیں اور لوگوں کی عادات میں، لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیے جاتے ہیں، ایسے ہی مشرکانہ عقائد اور بدعات کے کلا کما کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو ایک خاص اصلاحی مشن سونپ کر اسے بطور مرسل مبعوث فرماتا ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ ای میل فورموں پر تماشا کرنے کی بجائے اس وقت جتنے بھی مدعی موجود ہیں ان سے ان کے الہاموں کی بجائے ان کی بعثت کی وجوہات اور مقاصد پوچھیں۔ میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ سوائے اس عاجز کے کسی بھی دوسرے مدعی کے پاس نہ اس کی بعثت کی کوئی وجوہات ہیں، اس کو پتہ ہے، پتہ تب ہو جو اس کو اگر اللہ نے بنایا ہو، نہ ہی اس کو اپنی بعثت کی مقصد کا علم ہے۔ مقصد کا علم بھی تب ہو جو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو کھڑا کیا ہو اور اس کو ایک مقصد دیا ہو، بتایا ہو کہ تو نے یہ کام کرنا ہے،
اور اللہ نے اس کو بتایا ہو کہ زمین پر یہ دجل ہو چکا ہے، اس دجل کو آپ نے دلیل کے ساتھ توڑ دینا ہے. تو چونکہ اس عاجز کے علاوہ کوئی سچا ہے ہی نہیں ہے، تبھی یہ لوگ نہ اپنی بعثت کی، جھوٹی بعثت کی وجوہات سے آگاہ ہیں، اور نہ ہی ان کو اپنے اصلاحی ایجنڈے کا پتہ ہے کہ ہمارے مقصد کیا ہیں. صرف دیکھا دیکھی ان لوگوں نے یہ دعوے کیے ہیں. مثال کے طور پر جس طرح برسات میں جنگلوں میں ہر قسم کی جڑی بوٹیاں اگ آتی ہیں سامعین کرام، اسی طرح جب کسی بندے کے دل پر الہامی بارش ہو جاتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں بعض دوسرے لوگوں کو بھی اپنے مجدد یا نبی یا مرسل ہونے کے وہم لاحق ہو جاتے ہیں. یہ اس الہامی بارش کی وجہ ہوتی ہے. جیسے کہ جب برسات میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے کنویں جو ہوتے ہیں متروک ہو چکے ہوتے ہیں، ان میں بھی پانی کا ایک زمین سے اٹھ کر اوپر ابال آ جاتا ہے، ان میں بھی پانی آ جاتا ہے. تو ایسے ہی جب کسی خدا تعالیٰ کے بندے کے دل پر اللہ اپنی الہامی بارش برساتا ہے، اس کو مبعوث کرتا ہے، اس کے آگے ایک اصلاحی ایجنڈا رکھتا ہے کہ تم یہ کام کر، کھڑا ہو جا، تو اس الہامی بارش کی وجہ سے پھر دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں اس قسم کی کیفیات ان میں ہوتی ہیں، الہام پانے کی صلاحیتیں کچھ نہ کچھ ہوتی ہیں، ان کو بھی یہ شک شروع ہونا بسوسا ہو جاتا ہے کہ شاید ہم بھی نبی اور مسلم یا ہمیں مرسل یا مجدد اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے یا وہ ہم ہیں. تو یہ سارے بسابس ہوتے ہیں. تو آخر میں سامعین کریم آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں نے آج کے خطبہ جمعہ میں یہ اس مفتی سلطانی کے مبالغہ کے چیلنج میں اس کی جو فریب کاریاں ہیں اس کو میں نے آج بڑا اکثار کے ساتھ اس کو بے نقاب کیا ہے. اس مفتری اللہ کے مبالغہ کے چیلنج کا کیا نتیجہ نکلا ہے، خاکسار انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ خطبہ جمعہ میں اس کے مبالغہ کے نتیجے پر روشنی ڈالے گا. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.